اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرت ہشام بن عاص اموی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیندن حضرت ابوبکر صدیق دے دور وچ میں کو اور ایک اور آدمی کو روم دے بادشاہ ہیراکل دے کول اسلام دی دعوت واسطے بھیجا گیا۔ اے جڑے ویلے شہر دے قریب پہنچن تے آہدن دسیندن کہ سارے نال جڑا قاصد ہے اون ساکو آئی کے تہاڈے اے سواریاں جنہیں تو چڑھے ودے وے انہیں سواریاں کو بادشاہ دے شہر تساں نہیں داخل کر سکتے، لہٰذا انہیں کوئی تھیں کھڑاؤ۔ ہاں اگر تساں کو بھی سواری ساکو چاہی دیے تو پیچھے ترکی گھوڑے اور خچر تو کو دے دیں ہیں، باقی تساں اپنے سوارے نال نہیں بن سکتے، کیونکہ انہیں دے سواریاں تو تھوڑے جہیں میں گزارے حالے ہن جنہیں دے سوار ہن صحابہ کرام دے کول کڑے والے ٹش پش والے گھوڑے ہن، اُہاں کے انہیں دے ذہن وچ یہ ہو سی بھی سارے بادشاہ دربار انجے کمزور یا انجے بے ڈھنگ کے گھوڑے ویسن تو ان دی بےزتی ہے۔ تو انہیں صحابہ کرام نے آکھے اساں آکھے اللہ کی قسم اساں ویسوں تو اپنے انہیں سواریاں تے ویسوں۔ انہیں لوگ کے وان کے بادشاہ کو یہ پیغام پہنچائے کہ یہ لوگ تو نہیں منے دے، بادشاہ ہیراکل نے انہیں کو حکم دیتے آمن ڈیو، لہذا اساں اپنے سواریں دے اتے اون دے شہر محل وچ پہنچے ہیں۔ تلواراں لڑکائی ودے ہن، تلواراں لڑکیں دے ہوئی میں لٹکائی بادشاہ دے بالا خانے تک پہنچ گئے، سواریاں بن کے اتھا انہیں بلہا دیتن۔ اسا دے پہ آسے آدھے اسا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اے جڑے ویلے الفاظ آدھے آسے ان دے بالے خانے ہل دے ہن، ایویں ہل دے ہن جی میں درخت دی ٹہنی کو ہوا ہلیں دی پئی ہوئے۔ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ان دے درخت ان دے بالا خانے ایویں ہل دے ہن جی میں کہ درخت دی ٹہنی کو ہوا ہلیں دیئے۔ ہیراکل نے سارے کول پیغام بھیجے کہ تم لوگوں کو اس بات کی اجازت نہیں کہ تم اپنے دین کی باتیں ہمارے سامنے زور سے کہو، تو کوئی چیز دی اجازت کہاں نہیں۔ پھر اس نے پیغام بھیجا کہ اندر آ جاؤ، ہم اس کے پاس گئے، وہ اپنے قیمتی بیچھونے پر بیٹھا ہوا تھا، وی آئی پی قسم دا گدا شدہ ہو سی، اس کے پاس روم کے تمام جرنیل اور سپہ سالار بیٹھے ہوئے تھے، اس کی مجلس میں ہر چیز سرخ تھی، ہر شے سرخ رنگ تھی، چاروں طرف اس کے سرخی تھی اور اس کے کپڑے بھی سرخ تھے۔ ہم اس کے قریب گئے تو وہ ہنسنے لگا، اساں اون دے نیڑے لگے ہیں تو کھلن لگ گئے اور آکھن لگے آپ لوگ مجھے ویسے ہی سلام کرتے ہیں جیسے آپس میں کرتے ہیں، تو اس میں کیا حرج تھا؟ اس کے پاس ایک آدمی تھا جو فصیح عربی بولتا تھا اور بہت باتیں کرتا تھا، ترجمہ نہیں کر رہا تھا۔ ہم نے کہا جس طرح ہم آپس میں سلام کرتے ہیں اسی طرح آپ کو بھی سلام کرنا ہمارے لیے یہ جائز نہیں ہے، سلام تو مسلمان کو کریں دے نا تو اور جس طرح آپ کو سلام کیا جاتا ہے اس طرح سلام کرنا ویسے جائز نہیں۔ اس نے پوچھا کیونکہ ان سلام کرنے کا جواب ڈھنگ، اس نے پوچھا آپ لوگ آپس میں کیسے سلام کرتے ہیں؟ وہ پوچھے اساں ہے کیا السلام علیکم، اساں ہی سلام کریں دے ہیں۔ اون پوچھے وہ کہ آپ لوگ اپنے بادشاہ کو کس طرح سلام کرتے ہیں؟ تمہارے جڑا بادشاہ ہوندے وہ کیویں سلام کریں دے؟ اساں ہے کہ ایویں سلام کریں دے ہیں۔ اچھا وہ آکھے کہ اچھا آپ لوگوں کو جواب کیسے دیتا ہے؟ وہ جواب کی میں رہندن اساں ہے کہ انہیں الفاظ نال وعلیکم السلام، السلام علیکم، وعلیکم السلام، گال دھکا ہے۔ اچھا پھر اس نے پوچھا آپ لوگوں کا سب سے بڑا کلام کیا ہے؟ ہم نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر،
یہ جڑے آساں کیا دے اللہ جان دے کہ اون دے بالا خانے ہلن لگ گئے، بادشاہ سر چاہ کے دیکھن لگے بھی تھی نا کیا پائے، ہر شے تے ہلدی پئی ہے، کیا ہو رہا ہے یہ؟ اچھا پھر اس نے کہا اچھا یہ ہیں وہ کلمات جن کے کہنے سے یہ بالا خانہ ہلنے لگا تھا، تو جب یہ کلمات آپ لوگ اپنے گھروں میں کہتے ہیں تو کیا وہ بھی ہلنے لگتے ہیں؟ تو گھر پڑ دے پیچھے اساں کہ نہیں، ایک گال تو سسرے ترے ہاں اتھا آگے ڈٹھی باقی اساں کلمہ بے جاتے آگاں پیچھے پڑھتے رہ گئے کہ کراہڑ کوئی شے ہلی نہیں، تیرے کو آئے ہیں تیرے بالا خانہ آگاں پیچھے تیندے پہن ہلتے پہن۔ اچھا اس نے کہا میری آرزو یہ ہے کہ آپ لوگ جب بھی یہ کلمات کہیں تو آپ لوگوں کی ہر چیز ہلنے لگے، چاہے مجھے اس کے لیے آدھا ملک دینا پڑے۔ میری چاہت ہے کہ جی میں میرے بالا خانے ای کلمے پڑھن نال ہل دین، ایویں تہاڈے بھی ہلن، بھاویں این دی قیمت میں کو اپنی ادھی شاہی دیونی پے ونجے، ملک دیونی پے ونجے، میں دیون تو تیار ہاں، لیکن تہاڈے ای کلمے پڑھن نال تہاڈی بھی ہر شے ہلنی چاہیے۔ اچھا ہم نے کہا کیوں؟ اس نے کہا اس لیے کہ اگر ایسا ہو جائے تو پھر یہ نبوت کی نشانی نہ ہوگی بلکہ لوگوں کی شوفتہ بازی ہوگی۔ یعنی میں تو یہ چاہتا ہوں بھئی ایویں تھی پیچھے ایویں سمجھو کہ ایک قسم دا شوفتہ بازی ہے، حقیقت نہ تھی ابھی این کلمے پڑھن نال بھی کوئی شے نہیں ہلدا، میرے ہی چاہے تواڈے ہی دا مقصد ہے کوئی اہم شے ہے نا۔ تو بہرحال پھر اس نے بہت سے سوالات کیے جن کے ہم نے جوابات دیے۔ پھر اس نے کہا آپ لوگوں کے نماز روزے کس طرح ہوتے ہیں، اس کی ہم نے تفصیل بتائی۔ پھر اس نے کہا آپ لوگ اٹھیں اور چلے جائیں۔ پھر اس کے حکم دینے پر ہمیں بہت عمدہ مکان میں ٹھہرایا گیا اور بہت زیادہ مہمانی کا اہتمام کیا گیا۔ ہم وہاں 3 دن ٹھہرے رہے۔ پھر ایک رات اس نے ہمارے پاس پیغام بھیجا، ہم اس کے پاس گئے، اس نے کہا اپنی بات دوبارہ کہو۔ ہم نے اپنی ساری بات دوبارہ کہہ دی۔ پھر اس نے ایک چیز منگوائی جو بڑی چوکور قسم کی تھی، اس نے اس پر سونے کے پانی کا کام کیا ہوا تھا، اس میں چھوٹے چھوٹے خانے بنے ہوئے تھے جس کے دروازے تھے۔ اس نے تالا کھولا، ایک خانہ کھولا، اس میں کالے رنگ کے ریشم کا ایک کپڑا نکالا، اسے ہم نے پھیلایا تو اس پر ایک آدمی کی سرخ رنگ کی تصویر بنی ہوئی تھی، جس کی آنکھیں بڑی اور سرین موٹے تھے اور اتنی لمبی گردن تھی، میں نے کسی کی نہیں دیکھی۔ اس کی داڑھی نہیں تھی، البتہ سر کے بالوں کی 2 مینڈیاں تھیں۔ اللہ نے جتنے انسان بنائے ان میں سب سے زیادہ خوبصورت تھا۔ بادشاہ نے کہا کیا آپ لوگ اسے جانتے ہیں، پہچانتے ہیں؟ ہم نے کہا نہیں۔ اس نے کہا یہ حضرت آدم علیہ السلام ہے، ان کے بال عام لوگوں سے زیادہ تھے۔ پھر اس نے دوسرا دروازہ کھول کر کالے ریشم کا ایک کپڑا نکالا جس پر سفید تصویر بنی ہوئی تھی۔ اس آدمی کے بال گھنگرالے تھے، آنکھیں سرخ تھی، سر بڑا تھا، داڑھی مبارک خوبصورت تھی۔ اس نے کہا کیا آپ لوگ اسے پہچانتے ہیں؟ ہم نے کہا نہیں۔ اس نے کہا یہ حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ پھر اس نے ایک دروازہ کھولا، کالے ریشم کا کپڑا نکالا، اس پر ایک آدمی کی تصویر تھی جو بہت سفید تھا، اس کی آنکھیں خوبصورت، پیشانی ستی ہوئی، رخسار لمبے اور داڑھی سفید تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے مسکرا رہا ہو۔ اس نے کہا کیا آپ لوگ اسے پہچانتے ہیں؟ ہم نے کہا نہیں۔ اس نے کہا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ پھر اس نے ایک اور دروازہ کھولا، اس میں سفید تصویر تھی، اللہ کی قسم وہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر تھی۔ اس نے کہا کیا انہیں پہچانتے ہو؟ ہم نے کہا ہاں، یہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور ہم خوشی کے مارے رونے لگے، اور اللہ جانتا ہے کہ وہ اپنی جگہ سے ایک دم اٹھا اور کچھ دیر کھڑا ہوا، پھر بیٹھ گیا، پھر کہا اللہ کی قسم یہ وہی ہیں۔ ہم نے کہا ہاں بے شک یہ وہی ہیں، گویا کہ آپ ان کو دیکھ ہی رہے ہیں۔ پھر کچھ دیر وہ اسی تصویر کو دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا یہ تصویر تھی تو آخری خانے میں یہ تصویر تھی تو آخری خانے میں، لیکن میں نے آپ لوگوں کا امتحان لینے کے لیے ذرا جلدی نکالی تاکہ پتہ چلے آپ لوگوں کی معلومات کیا ہیں۔ پھر اس نے یعنی وہ تصویر جڑی نا آخری خانہ ہے جی، میں پہلے کٹیے تمہارا امتحان گنن دی خاطر۔ پھر اس نے ایک اور دروازہ کھول کر اس میں کالے رنگ کے ریشم کا ایک کپڑا نکالا جس پر گندمی رنگ والے سیاہی مائل آدمی کی تصویر تھی، جس کے بال بہت زیادہ گھنگرالے، آنکھیں اندر گھسی ہوئی، نگاہ تیز، منہ چڑھا ہوا اور دانت ایک دوسرے پر جڑے ہوئے اور ہونٹ سمٹے ہوئے، اور ایسے معلوم ہو رہا تھا جیسے غصے میں ہے۔ اس نے کہا کیا انہیں پہچانتے ہو؟ ہم نے کہا نہیں۔ اس نے کہا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔
ان کے پہلو میں ایک اور تصویر تھی جو بالکل ان جیسی تھی، البتہ ان کے سر پر تیل لگا ہوا تھا، پیشانی چوڑی تھی، ان کی آنکھوں میں کچھ بھینگا پن تھا۔ اس نے کہا کیا انہیں پہچانتے ہو؟ ہم نے کہا نہیں۔ اس نے کہا یہ حضرت ہارون بن عمران علیہ السلام ہے۔ پھر اس نے ایک اور دروازہ کھول کر سفید ریشم کا ایک کپڑا نکالا جس پر ایک آدمی کی تصویر تھی، جس کا رنگ گندمی، بال سیدھے، قد درمیانہ، وہ ایسے نظر آ رہے تھے جیسے غصے میں ہوں۔ اس نے کہا کیا ان کو پہچانتے ہو؟ ہم نے کہا نہیں۔ اس نے کہا یہ حضرت لوط علیہ السلام ہے۔ پھر اس نے ایک اور دروازہ کھول کر سفید ریشم کا ایک کپڑا نکالا جس پر ایک سفید آدمی کی تصویر تھی، سفیدی میں کچھ سرخی ملی ہوئی تھی، ناک اونچی، رخسار ہلکے، چہرہ حسین و جمیل تھا۔ اس نے کہا کیا انہیں پہچانتے ہیں؟ ہم نے کہا نہیں۔ اس نے کہا یہ حضرت اسحاق علیہ السلام ہے۔ پھر ایک اور دروازہ کھول کر اس میں سفید ریشم کا کپڑا نکالا، اس پر تصویر تھی جو حضرت اسحاق علیہ السلام کے مشابہ تھی، صرف یہ فرق تھا ان کے ہونٹ پر تل تھا۔ اس نے کہا کیا پہچانتے ہو؟ ہم نے کہا نہیں۔ اس نے کہا یہ حضرت یعقوب علیہ السلام ہے۔ پھر اس نے ایک اور دروازہ کھول کر کالے ریشم کا کپڑا نکالا جس میں ایک سفید آدمی کی تصویر تھی، جس کا چہرہ خوبصورت، ناک اونچی، قد اچھا تھا، اس کے چہرے پر نور بلند ہو رہا تھا، اس کے چہرے سے خشوع معلوم ہو رہا تھا، اس کا رنگ مائل بسرخی تھا۔ اس نے کہا کیا اس کو پہچانتے ہو؟ ہم نے کہا نہیں۔ اس نے کہا یہ حضرت نبی، تمہارے نبی کے دادا حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ پھر اس نے ایک اور دروازہ کھول کر سفید ریشم کا کپڑا نکالا جس میں حضرت آدم علیہ السلام جیسی تصویر تھی اور اس کا چہرہ سورج کی طرح چمک رہا تھا۔ اس نے کہا کیا انہیں پہچانتے ہو؟ ہم نے کہا نہیں۔ اس نے کہا یہ حضرت یوسف علیہ السلام ہے۔ پھر اس نے ایک اور دروازہ کھول کر سفید ریشم کا کپڑا نکالا جس میں سرخ رنگ کے آدمی کی تصویر تھی، جس کی پنڈلیاں پتلی، آنکھیں چھوٹی اور کمزور، پیٹ بڑا اور قد درمیانہ تھا، تلوار بھی گلے میں لٹکائی ہوئی تھی۔ اس نے پوچھا کیا انہیں پہچانتے ہو؟ ہم نے کہا نہیں۔ اس نے کہا یہ حضرت داؤد علیہ السلام ہے۔ پھر اس نے ایک اور دروازہ کھول کر اس میں سفید ریشم کا ایک کپڑا نکالا جس میں ایک آدمی کی تصویر تھی، جس کے سرین بڑے اور پاؤں لمبے اور ایک گھوڑے پر سوار تھے۔ اس نے کہا کیا انہیں پہچانتے ہو؟ ہم نے کہا نہیں۔ اس نے کہا حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام ہے۔ پھر اس نے ایک اور دروازہ کھولا، اس سے کالے ریشم کا ایک کپڑا نکالا جس میں سفید تصویر، وہ بالکل جوان، داڑھی بے انتہا کالی، بال بہت اچھے، آنکھیں اور چہرہ بہت خوبصورت۔ اس نے کہا کیا انہیں پہچانتے ہو؟ ہم نے کہا نہیں۔ اس نے کہا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ پھر ہم نے پوچھا آپ یہ تصویریں کہاں سے تمہیں ملی؟ تمہارے ذہن چی ہوزی کی ڈوگولا ہے آپ بنا کے کہاں سے ملی؟ کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو جو شکل اور صورت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی، اس کے مطابق اس کے لیے ہم نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر کی شکل و صورت کے مطابق بنی ہوئی دیکھی ہے۔ اس نے کہا حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے یہ سوال کیا تھا کہ میری اولاد میں جتنے نبی ہوں گے وہ مجھے دکھا دیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کی یہ تصویریں حضرت آدم علیہ السلام پر اتاری تھیں، اور سورج ڈوبنے کی جگہ کے پاس جو حضرت آدم علیہ السلام کا خزانہ تھا اس میں یہ تصویریں رکھی ہوئی تھیں، جن کو وہاں سے نکال کر ذوالقرنین نے حضرت دانیال علیہ السلام کو دی تھیں۔ پھر ہرقل نے کہا غور سے سنیں، اللہ کی قسم اس کے لیے میں دل سے تیار ہوں کہ میں اپنے ملک چھوڑ دوں اور آپ لوگوں میں جو اپنے غلاموں کے ساتھ سب سے برا سلوک کرتا ہو میں اس کا مرتے دم تک غلام بن جاؤں، لیکن اسلام میں داخل ہونے کے لیے تیار نہیں۔ پھر اس نے بہت عمدہ تحفے دے کر ہمیں رخصت کیا۔ جب ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے تو ہم نے ان کو ساری کارگزاری سنائی، اور ہرقل نے ہمیں جو کچھ دکھایا، جو کچھ کہا، جو تحفے دیے، وہ سب ہم نے ان کو بتایا۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے اور فرمایا یہ بیچارہ ہرقل مسکین ہے، اگر اللہ کا اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ ہوتا تو وہ یہ بھلائی کا کام کر لیتا، یعنی اسلام میں داخل ہو جاتا۔ اور حضرت ابوبکر نے یہ بھی فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتایا تھا کہ یہود و نصارہ کی کتابوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک اور صفات وغیرہ کا ذکر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام والسلام تبارک ربنا و تعالی یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔